نماز تو اجماع اور تواتر سے طریقہ اس کا طریقہ بھی آپ نے طریقہ جو ہے مسجد میں جا کر سیکھا ہے، حدیث کی کتاب پڑھ کے سیکھا ہے؟ میں نے تمہیں والدین سے سیکھا. والدین نے کہاں سے سیکھا؟ حدیث پڑھ کے سیکھا ہے. والدین نے اجماع سے سیکھا. اجماع اور تواتر پریکٹیکل کنسنسس ہوتا ہے، اس میں کوئی I چیز really have some serious doubts at this point کہ یار آپ واقعی مس انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں یا آپ بس تنقید برائے تنقید والی اپروچ پہ چل رہے ہیں کہ بس وہ کنونس کرنے کے لیے کیا کر رہے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ 40,000 حدیث ہم نے اکٹھی کی ہیں. تو ان ادر ورڈز وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اسلام میں حدیث کی کوئی اہمیت نہیں ہے. لوگوں کو اس بات پہ قائل کرنے کے لیے ہم نے 40,000 حدیث اکٹھی کی ہیں. Do you see any sense in that? کیسر احمد راجہ صاحب، میں نے جو پچھلی ویڈیو بنائی تھی انجینئر محمد علی مرزا والے ٹاپک کے اوپر، میں جینوئنلی سمجھ رہا تھا اس وقت تک کہ آپ شاید واقعی مس انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں اگلے کے پرسپیکٹیو کو، اس وجہ سے آپ جس طریقے سے اس کو بیان کر رہے ہیں اپنی ویڈیو میں، اس وجہ سے اس طریقے سے بیان کر رہے ہیں. لیکن ابھی میں نے آپ کی حسن الیاس والی ویڈیو دیکھی جو حدیث کے معاملے کے اوپر آپ نے بنائی ہے، اور I really have some serious doubts at this point کہ یار آپ واقعی مس انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں یا آپ بس تنقید برائے تنقید والی اپروچ پہ چل رہے ہیں کہ بس پکڑ کے رگڑنا ہے اور جو بھی پاپولر نیریٹو ہے اسی کے پیچھے چلنا ہے ویوز کے چکر میں یا کس چکر. I don't know، مطلب I just have serious doubts. دلوں کا حال اللہ بہتر جانتا ہے، مجھے بلا وجہ میں جو ہے وہ قیاس آرائی نہیں کرنی ہے. بٹ اینی وے، میری ایک سب سے بڑی ریکویسٹ یہ ہے کہ بھائی میرے، کم از کم آپ جس بندے کے بارے میں بات کر رہے ہیں یا جس کو آپ کرٹیسائز کر رہے ہیں، کم از کم اس کا جو ایکچوئل پرسپیکٹیو ہے، ایکچوئل مقدمہ ہے، جو وہ بندہ بات کر رہا ہے، جو وہ کہنا چاہ رہا ہے، کم از کم اس کا وہ ایکچوئل مقدمہ بیان کریں اور پھر اس کو کرٹیسائز کریں. اپنی طرف سے کوئی بات بنائی ہوئی، اپنی طرف سے جو آپ کو آدھی پونی بات سمجھ آ رہی ہے، کیونکہ میں نے اس لیے سیریس ڈاؤٹس بولا. آپ جیسا سمجھدار پڑھا لکھا آدمی، آپ بھی انسان ہو سکتا ہے واقعی آپ کو سمجھ نہ آ رہی ہو، لیکن مجھے مطلب اٹس ہارڈ ٹو بلیو کہ آپ کو ایک سمپل سا مقدمہ نہیں سمجھ آ رہا. آپ بھلے اس کو بالکل کرٹیسائز کریں، لیکن کم از کم جو صحیح مقدمہ ہے اس کو تو پریزنٹ کریں نا پہلے، اس کو پھر آپ کرٹیسائز کریں جس طرح بھی آپ چاہیں. اچھا، ایک چیز میں پہلے ویسے کلیئر کر دوں کہ بھائی میں یہاں پہ کسی کا سپورٹر نہیں ہوں، بٹ ایٹ لیسٹ جو چیز مجھے بادر کر رہی ہے بہت زیادہ کہ لوگ اپنی طرف سے لوگوں کے مقدمے بنا کے، مطلب کسی ایک سرٹن آدمی کا مقدمہ کچھ اور ہے، کسی چیز کے اوپر پرسپیکٹیو کچھ اور ہے، لیکن لوگ جو ہے وہ اپنی مرضی سے اس کا ایک پرسپیکٹیو بنا کے ایک مقدمہ کریٹ کر کے اور وہ پریزنٹ کر دیتے ہیں کہ جی اس کا مقدمہ یہ ہے. یہ چیز مجھے بہت بادر کر رہی ہے، جس کے اوپر میں نے پچھلی انجینئر محمد علی مرزا والی ویڈیو بھی بنائی تھی، اور اس کے اوپر حسن الیاس اور غامدی صاحب اسپیسیفک مسئلہ جو آپ نے حدیث والا مسئلہ اٹھایا تھا. پہلی بات تو ان کا مقدمہ، اگین میں اس میں یہ نہیں ڈکلیئر کر رہا کہ میں اس سے ایگری کرتا ہوں کہ ڈس ایگری کرتا ہوں، لیکن ان کا جو ایکچوئل مقدمہ کیا، ان کا ایکچوئل مقدمہ اس کے اوپر یہ ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ حدیث جو ہے وہ ایک بہت ہی ویلیویبل، رسپیکٹیبل، بہت ہی ٹاپ ناچ ریسورس ہے ہمارے دین میں، جس کو قرآن کی امبریلا کے اندر رہ کے آپ بالکل گائیڈنس کے لیے اور اپنی معاملات کو سمجھنے کے لیے استعمال کریں. فرق خالی یہ ہے جہاں پہ لوگوں نے حدیث کو رکھ لیا ہے، ایمان کفر کے فتوے نکل رہے ہیں حدیث کی بیس کے اوپر، اس لیول پہ حدیث کو رکھنا نہیں چاہیے. یہ غامدی صاحب اور حسن الیاس صاحب یا ان لوگوں کا یہ آرگومنٹ ہے. اب ہمارے معاشرے میں جس حساب سے پولرائزیشن کا یہ نقصان ہوتا ہے کہ آپ کے لیے کچھ بھی یا تو 0 ہے یا 100 ہے، بس 100 اور 0 کے بیچ میں کچھ نہیں ہے. کوئی 20 نہیں ہو سکتا، کوئی 60 نہیں ہو سکتا، کوئی 80 نہیں ہو سکتا. سب یا تو 100 ہیں یا 0 ہیں، یا تو حدیث کو ماننے والا مسلمان ہے یا وہ منکر حدیث ہے. دیٹس اٹ. بیچ میں کچھ نہیں ہے کہ بھائی اگلا کہنا یہ چاہ رہا ہے کہ قرآن کے اوپر اسٹیمپ لگا ہوا ہے اللہ تعالیٰ کا، اللہ تعالیٰ نے کلیئرلی اسپیسیفکلی یہ بات بولی ہے، قرآن کے اندر لکھی ہوئی ہے کہ بھائی یہ جو کتاب ہے اس کی پروٹیکشن میری ذمہ داری ہے اور میں اس کو پروٹیکٹ کروں گا ٹل دی اینڈ آف ٹائمز. سمپل. صحیح بخاری کے بارے میں قرآن میں نہیں لکھا ہوا آیا، پرابلم خالی یہ ہے. ٹھیک ہے، صحیح مسلم کے بارے میں لکھا نہیں آیا. تو آپ چاہے کتنا بھی اس چیز کو پش کر لیں، لیکن آپ احادیث کی کتابوں کو قرآن کے برابر نہیں کھڑا کر سکتے. آپ ان کو قرآن کی امبریلا کے اندر بالکل سمجھ سکتے ہیں، اس سے گائیڈنس حاصل کر سکتے ہیں، آپ اس سے اپنے فقہی اور دینی معاملات کو چلا سکتے ہیں، بٹ اس کو آپ
ایمان اور کفر کے فتوے کے اوپر یا آپ لوگوں کو ایمان میں داخل کرنا یا لوگوں کو ایمان سے باہر نکالنے کے فیصلے نہیں کر سکتے. قرآن کی بیس پہ کر سکتے ہیں, اس کی بیس پہ نہیں کر سکتے. اٹ از ایز سمپل ایز دیٹ. دس از واٹ دے آر پروپوگیٹنگ, غامدی صاحب اینڈ حسن الیاس اینڈ آل. تو یہ اتنی سمپل سی بات ہے. اب آپ نے جو بھی مثالیں دی, میں کوئکلی ایک دو مثالوں کو ٹچ کر لیتا ہوں. آپ نے ایک مثال دی کہ عملی تواتر والی بات کے اوپر, اور میں کوشش کروں گا کہ اس کے اندر ویڈیو آپ کی چلا بھی دوں. عملی تواتر کے اندر نماز اور یہ چلیں ٹھیک ہے, یہ ساری چیزیں آپ نے عملی تواتر سے سیکھ لیں. عقیدہ کہاں سے آئے, قبر کے اندر عذاب کی بات آپ کو حدیث سے پتہ نہیں, بھائی قرآن میں پتہ چلتی ہے, میں ریفرنس بھی شیئر کر دوں گا. آپ نے دوسری بات کی عقیدے کے اندر کہ ہاں قرآن کے اندر جو ہے وہ سود اور تجارت کے اوپر جس طرح سے بات کی گئی ہے, تجارت کی طرف کہا گیا. اب تجارت اگر بتوں کی تجارت ہو تو اب اس کی گائیڈنس کہاں سے ملے گی؟ بھائی قرآن سے ہی ملے گی اس کی گائیڈنس. ٹھیک ہے, سمپل سی مثال ہے. بت پرستی کو اتنا بڑا گناہ, مطلب آئی تھنک ون آف دا بگیسٹ شرک جو کہ اللہ تعالیٰ نے بولا ہے, تمام گناہوں کو اس کے نیچے رکھا ہے اور شرک ٹاپ پہ ہے. کامن سینس ہے, قرآن کے اندر گائیڈنس ہے, اس سے دور رہو. اب کوئی بھی ایک ایوریج بلو ایوریج دماغ کا آدمی بھی یہ کیسے سوچ سکتا ہے کہ یار اس چیز کے لیے مجھے اس لیول پہ منع کیا گیا ہے تو میں اسی کو بیچ کے یا اسی کا بزنس کر کے میں اپنی آمدنی کریٹ کر لوں, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اٹ از ایز سمپل ایز دیٹ. یہ کوئی بہت بڑے سائنسدان ہونے کی ضرورت نہیں ہے یہ بات فگر آؤٹ کرنے کے لیے. احادیث کے اندر مزید وضاحت کی گئی ہے, ڈفرینٹ جگہوں پہ مزید وضاحتیں کی گئی ہیں, ٹھیک ہے, لیکن آپ کا عقیدہ نہیں ہلتا بھائی. ٹھیک ہے, آپ کے عقیدے میں کوئی کمی نہیں آتی. اور میں آپ کو 10,000 اور مثالیں دے سکتا ہوں, مثالوں پہ پھر ویڈیو ختم نہیں ہوگی. ٹھیک ہے, اسی طریقے سے تو یہ آپ کو قرآن سے آ رہے ہیں بھائی یہ والے عقیدے سیدھے سیدھے. ٹھیک ہو گیا بھائی. تو کیسر بھائی آپ سے ایک سمپل سی میری ریکویسٹ ہے کہ اگلوں کا پہلے جو مقدمہ ہے اس کو ایز از بیان کیا کریں, اور پھر اس کو آپ نے کرٹیسائز کرنا ہے تو کیا کریں. اگلوں کا غلط مقدمہ بتا کے یہ بول کے کہ جی وہ کہتے ہیں احادیث کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے, احادیث کی تو کوئی اہمیت ہی نہیں ہے, ایسا کوئی کہہ ہی نہیں رہا ہے نا بھائی. تو آپ بلا وجہ میں ایک اپنی 10 منٹ کی ویڈیو بنا کے اپنا بھی ٹائم ضائع کر رہے ہیں اور لوگوں کا ٹائم بھی ضائع کر رہے ہیں. ایسا کوئی نہیں کہہ رہا. اگین جس طرح میں نے مثال دی, 100 اور 0 کے بیچ میں ایک بہت بڑا اسپیکٹرم ہے جہاں پہ کوئی ہو سکتا ہے. اور سادہ الفاظ میں بیسکلی غامدی صاحب اور حسن الیاس صاحب اور یہ لوگ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ اگر قرآن 100 پہ رکھا ہوا ہے تو بھائی حدیث کو آپ 80 پہ رکھو, 70 پہ رکھو, لیکن وہ والا لیول احادیث کی کتابیں, صحیح بخاری, صحیح مسلم اور بھی کوئی بھی کتاب جو احادیث کا مجموعہ ہے یا جن میں احادیث بیان کی گئی ہیں, ان کا وہ آپ ان کو ادھر نہیں کھڑا کر سکتے. اس کی ایک پراپر ہسٹری ہے بھائی, اس کے اوپر پھر کبھی بات ہو سکتی ہے. لیکن بس کوئکلی یہ کہ امام بخاری جو تھے وہ سمجھ لیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانے کے بھی تقریباً 200 سال بعد آئے. اس سے بیسکلی اندازہ لگا لیں کہ جس وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے گئے ہیں, اس وقت جو بچہ پیدا ہوا ہوگا اس کو بھی دنیا سے گئے ہوئے 100 سال ہو چکے تھے جب امام بخاری پیدا ہوئے. ٹھیک ہے, اس کے بعد پھر وہ بڑے ہوئے ہوں گے, 20-25 سال میں بھی انہوں نے اپنی یہ پوری کاوش شروع کی ہوگی. تو آپ اندازہ لگا لو کہ یار کتنا بڑا ایک ٹائم ڈفرینس ہے پورا بیچ میں. تو دیٹس آل ہی از سیئنگ کہ ایک ہسٹوریکل ریکارڈ ہے, صحیح بھی ہو سکتا ہے, غلط بھی ہو سکتا ہے, لیکن بالکل ایک اس کا انہوں نے, امام بخاری نے اپنی ایک پوری تسلی کی ہے, امام مسلم نے, یہ بہت بڑے بڑے لوگ ہیں, ان لوگوں نے اپنی تسلیاں کی ہیں, احادیث کو اکٹھا کیا ہے, ایک جگہ پہ کیا ہے, ساری اپنی جو پوری ویریفیکیشن کا پروسیس ہے اس میں جانے کی ضرورت نہیں ہے, پورا ایک پروسیس ہے جس سے انہوں نے یہ حدیث لی. لیکن اگین ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے انسان کی کاوش ہے, اللہ کا اسٹیمپ نہیں لگا ہوا اس کے اوپر. اینڈ دیٹ از آل غامدی صاحب اینڈ حسن الیاس صاحب اور ان کے جو اسکول آف تھاٹ ہے وہ صرف اور صرف یہ بات کر رہا ہے کہ آپ اس کو بس وہ جو ایک اسپیکٹرم میں نے 100 سے 0 کا بتایا ہے اس کے اندر آپ اس کو قرآن کو اگر 100 پہ رکھا ہے تو آپ باقی کسی چیز کو 100 پہ نہیں رکھ سکتے, آپ کو اس سے نیچے رکھنا پڑے گا. ختم ہوئی بات. اس سے نیچے رکھنے کا مطلب ہے کہ بھائی ایمان میں داخل کرنا یا ایمان سے باہر نکالنا, یہ آپ احادیث کی بیس پہ نہیں کر سکتے.
اٹس ایز سمپل ایز دیٹ. آئی ہوپ آپ کو بات سمجھ آ گئی ہو. یہ آپ کے اوپر ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ آپ اس طریقے سے اتنا لوزلی کسی کا مقدمہ اپنی مرضی سے پیش نہیں کر سکتے. تو موونگ فارورڈ آپ سے ریکویسٹ ہوگی کہ جس کی بھی آپ بات کر رہے ہیں, آپ نے یہی حرکت انجینئر محمد علی مرزا والے معاملے پہ بھی کی تھی, آپ نے یہی حرکت دوبارہ یہ حسن الیاس اور جاوید احمد غامدی صاحب کے معاملے میں بھی کی ہے. ان کا صحیح مقدمہ بیان کر دیں, پھر جتنا کرٹیسائز کرنا ہے کریں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, تھینک یو, ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں.